یہ سوال ہے دہشت گردی ISIS اور اس قسم کے جو ہمارے یہاں اٹیمپٹس ہو رہے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھاٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے، اور اس میں 4 چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے، ہر مذہبی مفکر سکھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے نہ سکھائے تو بہرحال لازماً سکھاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا، اپوسٹسی، یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا، تو اس کی سزا موت ہے، اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی ہر حکومت ایک ناجائز حکومت ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو الٹ دیں گے۔ تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ حکومتیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ، یہ جو قومی ریاست ہے، یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں ہمارے مذہبی فکر کی بنیاد ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر، یہ ایک نیریٹو ہے، اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیریٹو نہیں پیش کریں گے، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ چنانچہ میں نے پاکستان میں بہت سے آرٹیکل لکھے ہیں۔ ابھی حالیہ چند مہینے پہلے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو کے عنوان سے ایک آرٹیکل میں نے لکھا، اس پر بہت بحث ہوئی پاکستان میں، تمام علماء نے اس کے اوپر تنقید کی، پھر میں نے اس کا جواب دیا۔ اس میں بھی میں نے یہی بات واضح کی ہے کہ ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں جہنم بنا دے گی دنیا کو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں یہی بات افغان جہاد کے بارے میں کہہ رہا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، اس کے بعد پوری قوم نے مانا۔ آج میں آپ کو بھی مطلب کر رہا ہوں، اس کے لیے ضروری 3 اقدام ضروری ہیں۔ کاؤنٹر نیریٹو پر مسلمان قوم کی تربیت ضروری ہے۔ میں نے 10 نکات کی صورت میں اس کو بیان کر دیا کہ اسلام کا اصل نیریٹو کیا ہے، یہ نہیں ہے، اصل نیریٹو کیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ضروری ہے کہ اس پر مسلمان قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ کسی علم کی اسپیشلائزیشن کی تعلیم بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ ہر بچے کا حق ہے، بیسک رائٹ ہے اس کا، کہ اس کو پہلے 12 سال تک براڈ بیس تعلیم ملے، اس کے بعد عالم بنے، اس کے بعد سائنسدان بنے۔ ہمارے دینی مدارس اس اصول پر کام کرتے ہیں کہ 5 سال کے 7 سال کے بچے کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حق کسی کو نہیں ہے، ڈاکٹر بنانے کا حق بھی نہیں ہے، انجینئر بنانے کا حق بھی نہیں ہے۔ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد آپ جو جی چاہے بنائیے۔ تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سول سوسائٹی تیار ہو، لوگ ایجوکیٹ ہوں، مسلم حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 12 سال کی تعلیم براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی اسپیشلائزیشن کے ادارے کو قائم نہیں ہونے دیں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے دیوبندی مدرسہ بنائے، بریلوی بنائے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد داخلے کا حق ہوگا۔ مجھے بتائیے، آپ کسی کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ 5 سال کے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دینا شروع کر دیں؟ نہیں دیتے۔ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جمعے کا ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے ہے۔ اس کو واپس جانا چاہیے ان کے پاس۔ اگر یہ واپس نہیں جائے گا
تو عالم اسلام میں مسجدیں یا بریلویوں کی ہوں گی یا دیوبندیوں کی ہوں گی یا اہل حدیث کی ہوں گی، خدا کی کوئی مسجد نہیں ہوگی۔